چونا نمبر 1، میں تم سے اس لیے زیادہ بات نہیں کرتی کہ تمہیں میری عادت نہ ہو جائے۔ سنو، تم لوٹ کر آنے کی تکلیف مت کرنا، ہم منحوس شکلیں بار بار نہیں دیکھتے۔ جس کے نصیب میں ہوں نا، اس کو ایڈوانس میں خوشیاں مبارک۔ رشتہ دیکھنے کے لیے عورتیں جو اپنے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو ضرور لاتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اس کو باتھ روم لے جانے کے بہانے پورا گھر دیکھ لیں۔ تھک گئی ہوں ویڈیوز اپلوڈ کرتے کرتے یوٹیوب پر، اب شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ انڈیا ہم ٹماٹر نہیں دیں گے، پاکستان ہم نمک نہیں دیں گے۔ جنگ آہستہ آہستہ سرحدوں کے بجائے خواتین کی طرح کچن میں داخل ہو رہی ہے۔ میں جن سے ناراض ہونا ہوتا ہے نا مجھے، وہ الٹا مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے فکر میں۔ شوہر کے فون استعمال کرنے کے دوران بیوی کی نظریں ملاحظہ کیجیے۔ قربانی قریب ہے، کوئی مجھ پر بھی قربان ہو جاؤ نا۔ دل اداس ہے میرا، کوئی ہلکا سا آئی لو یو ہی بول دو۔ جاؤ لے جاؤ بکس میری، اف نہ کریں گے ہم، جو لے جاؤ گے موبائل میرا تو کیسے جئیں گے ہم۔ میں عشق محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں بس برتن دھونے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ لوگ لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، اور میں تو بس تھک جاتی ہوں۔ فاصلہ رکھے ورنہ محبت ہو جائے گی، پھر کسی کا ابا نہیں مانتا اور کسی کی اماں۔ شک تھا کہ دھوکہ دو گے تم، ارے شکل سے ہی لعنتی لگتے تھے تم۔ اس نے کہا جانو میری قسمت خراب ہے، میں نے بھی مذاق میں بول دیا کہ شکل کون سی اچھی ہے، اب اس کی ڈی پی شو ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں۔ جب ہر شخص چاند سے محبت کرے گا تو سورج نے تو پھر تپنا ہی ہے نا، صبر کرو آگے۔ ایسا جگ نو منا کے کی لینا دینا، ادی اماں من جائیں اوہی کافی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر شادیاں کمیٹیاں نہ نکلنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور میری اماں کا داماد ابھی تک گھر نہیں پہنچا، پتہ نہیں کس کچوے پہ بیٹھ گیا، پہنچ ہی نہیں رہا۔ دنیا کے سارے خطرناک کام ایک طرف اور کچن میں برتن دھوتی لڑکی کو ایک ایکسٹرا دھونے کے لیے دینا ایک طرف۔ دل میں تو سب ہی رکھتے ہیں، میں تمہیں فریج میں رکھوں گی، گرمی بہت ہے، خراب نہ ہو جاؤ تم۔ دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کا انتظار کریں، فی الحال سبزی اور دال پر گزارا کریں۔ کسی ناراض کو منانے کا آسان طریقہ، آپ خود اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چاکلیٹ ہو یا میری باتیں، ارے مٹھاس دونوں میں ایک جیسی ہے، بہت میٹھی ہے میری باتیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میری شادی والے دن بھی میری امی مجھے کہے گی کہ بیٹا مہمان آ رہے ہیں، جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں نے نا برتن واشنگ مشین میں دھونے ہیں، اس کے بعد بس بات ختم۔ میری ویڈیوز کو لائک کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے اور محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میری اپنی امی مجھ سے اتنی بیزار ہے، ساس نے تو بال ہی نوچ لینے ہیں اپنے، میرے نہیں۔ 900 کروڑ لگا کر انڈیا چاند پر نہ پہنچ سکا، خیر اب تو پہنچ بھی گیا، لیکن خیر ہمارے پاکستانی ہر رات جانو کے لیے تارے توڑ کے لاتے ہیں۔ سنو، روم میں اچانک میری نظر ایک تالے پر پڑی، سوچا اسے کسی کام میں لانا چاہیے، ہمسایوں کے دروازے پر لگا آئی ہوں باہر سے۔ دیکھو عید کے بعد میری شادی ہے، کون سی عید یہ ابھی نہیں پتا، کس کے ساتھ اس کا تو دور دور تک نہیں پتا۔ نیا والا چونا
کہ او ہو تم تو بالکل حلیمہ سلطان کے جیسی لگتی ہو۔ بڑی عید پر یہ چول کوئی نہ مارے کہ عید آ گئی میرا یار نہیں آیا، پہلے اپنے یہ رولے مکھا لو۔ کہیں بھی کوئی پرابلم ہو نا مجھے بلا لیا کرو، کوئی لڑائی جب ہو، کیونکہ مجھے لڑائی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کسی کی ایک نہ سننے والا لڑکا، ہائے مرشد، میری بھی نہیں سنتا۔ نہیں آپ کو کیا لگا جڑا کسی بھی جو بندہ نہیں سنتا وہ میری کیوں سنے گا؟ پلیز میرے علم میں اضافہ کریں کہ ہاتھ میں ایک انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں ہیں، یہ انگوٹھے کی بہنیں ہیں یا بیویاں ہیں؟ دشوار اور لمبے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں جب کتا پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، رومانٹک پوسٹ کروں تو لوگ سوچتے ہیں محبت ہو گئی ہے، سیڈ پوسٹ کروں تو لوگ سوچتے ہیں بریک اپ ہو گیا ہے۔ ہن دسو میں کی کراں پھر؟ کبھی غلطی سے اپنا وائس میسیج سن لوں تو اگلے 4-5 دن تک بولنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ مجھے مفتی منیب الرحمان کی دوربین چاہیے، میں نے اپنے سسرال شریف کو دیکھنا ہے۔ امی رکشہ آ گیا، میں ہینڈ فری اتارتے ہوئے گانے سن رہی تھی نا میں۔ کس کا رشتہ آیا ہے؟ امی ابا دا۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جسے تم پیار کرتے ہو تو لاؤ مجھے اس کا نمبر دو، میں بھی تو دیکھوں مشکل کہاں آ رہی ہے۔ یہ جو ہر وقت گرامر کی غلطیاں نکالتے ہیں نا، ان سے ذرا پہلے 6 کلمے تو سنو۔ کوئی کہتا ہے چائے پینے سے کالے ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے چائے پینے سے موٹے ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے چائے پینے سے بھوک کم ہوتی ہے، اور ایک میں ہوں کہ سنے جا رہی ہوں اور پیے جا رہی ہوں روز۔ بچہ ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ سوچے آپ کے پاؤں میں خارش ہو رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں اور آپ کی ماں آپ کو فیڈر دے رہی ہے۔ تم بھروسے کی بات کرتے ہو، ارے ہم تو فون چارجنگ پر لگا کر اسکرین آن کر کے دیکھتے ہیں کہ چارج ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ میں لوگوں سے زیادہ جوتوں کی قدر کرتی ہوں، کم از کم 1 سال کی گارنٹی تو ہے۔ سارا دن ایک دوسرے سے لڑائی کے بعد رات کو ایک ہی مورچے میں آرام کرنے والے 2 بااصول جنگجوؤں کو اردو میں میاں بیوی کہتے ہیں۔ جب امی سسرال کا تانا دیتی ہے نا، سمجھ نہیں آتا کہ شرمانا ہے یا شرمندہ ہونا ہے۔ الٹی آنے کا بہانہ کر کے گاڑی میں کھڑکی والی سیٹ لینا بھی پاکستانی قوم کا ٹیلنٹ ہے۔ جنگ ابھی ہوئی نہیں اور پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر آدھا انڈیا قبضے میں بھی کر لیا۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے پڑھو نا، ارے پڑھو، نہیں پڑھا جا رہا نا، پتھر دل ہو تم، کیا جانو تم محبت کی زبان۔ پتہ ہے لڑکیاں سب سے زیادہ سیریس کب ہوتی ہیں؟ ارے جب وہ آئی لائنر لگاتی ہے۔ میں کیسے سہوں گی محبت کے دکھ، مجھے تو جب بچے پاپڑ نہ دے تب بھی رونا آ جاتا ہے۔ سنو میں گجروں سے ہی خوش ہو جاتی ہوں، تم آئی فون خریدنے کے لیے گردہ بیچنے مت چلے جانا۔ دوسرے ممالک میں تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پاکستان میں تیرے دانتوں کے بیچ میں گیپ ہے، تو بہت پیسے والا ہے۔ ہم چائے کی چرسیوں کا تو بلڈ گروپ بھی ٹی پازیٹیو ہوتا ہوگا، دیکھ لینا سارے۔ کل رات صوفے سے گرنے کی وجہ سے میری یادداشت چلی گئی ہے، کوئی مجھے بتائے گا میں کس ملک کی شہزادی ہوں؟ بریڈ پر روح افزا لگا کر کھانے کا مزہ برگر بچے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ سنا تھا زندگی امتحان لیتی ہے، میری تو لگتا ہے CSS کر رہی ہے، ہائے ہائے۔ تو میرے شونے مونے ویلے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔